شیخ باجد بستامی رحمت اللہ علیہ نے تہجد کا انتظار کیا. ماں نے جب وضو کیا اور وضو کا پانی نالی کے رستے سے باہر آیا تو شیخ باجد بستامی رحمت اللہ علیہ کے پیروں کو لگا. یقین ہو گیا کہ اب ماں جاگ چکی ہے. فوراً دروازے پر دستک دی. ماں دروازہ کھولو. بس یہ لفظ سننا تھا, ماں دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی ہے 12 سال کے بعد میرے باجد تم اور اس وقت رات کے عالم میں. ماں نے ممتا کا دروازہ کھولا اور گلے سے لگایا. باجد تمہیں ہماری یاد نہیں آئی؟ 12 سال ہو گئے, کہاں چلے گئے تھے تم؟ باجد بستامی رحمت اللہ علیہ سے ماں نے کھانا نہیں پوچھا, پانی نہیں پوچھا. باجد بتاؤ تم تو اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے, اللہ کے تقرب, اللہ کی رضا حاصل کرنے نکلے تھے, کیا مقام تقرب ملا؟ بیٹا خاموش کھڑا ہے, بیٹا خاموش کھڑا ہے. کہا اماں جان مجھے اللہ کا قرب, اللہ کی معرفت 12 سال میں بھی حاصل نہیں ہوئی. کہ اچھا تو بیٹھ جا, ابھی کھانے کو نہیں پوچھا, پانی کو نہیں پوچھا. ماں نے مصلی اٹھایا اور دونوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تمام حضرات بڑی محبت عقیدت میں تشریف فرما ہے. یہ دین کی مجلس ہے. آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاب باب الجنہ والام تحت الجنت تحت اقدامی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء اکرام, مہمانان اعظام, میرے بزرگوں, نوجوانوں, عزیز بچوں اور بچیاں, پس پردہ ماں اور بہنیں, ہمارے ان جلسے جلوس کا مقصد معروفات کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا ہے. حضرات اکابر علماء دیوبند ان جلسوں کی سرپرستی فرماتے رہے ہیں. ظاہر ہے ہم ان جلسے جلوس کا حق تو کیا ادا کر پائیں گے, یہ جس حال میں بھی قائم ہو جائے اللہ کا شکر. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ اشخاص ہیں, وہ میرے بھائی ہیں جن کے بڑوں نے یہ مدرسہ بنایا اور ایک ایک اینٹ خون پسینے سے لگائی ہے. یہ سچ میں ان کے سچے وارث بیٹھے سچی بات ہے اور اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو باغ لگایا تھا وہ کس حال میں آیا. آگے نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس باغ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے پھل کھاتے ہیں یا پانی دیتے ہیں. اللہ کسی کو پھل کھلاتا ہے, کسی سے پانی دلواتا ہے. باہر کیف میں نے پہلے پارے کی آدھے سے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے. میں بالکل سیدھا اس کا ترجمہ کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا, مجھے بھی یاد ہو جائے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ نے جب وعدہ لیا بنو اسرائیل سے. بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب وعدہ لیا بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ, اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم آنا چاہیے تھا, زکوٰۃ کا آنا چاہیے, روزے کا آنا چاہیے, حج کا آنا چاہیے تھا. لیکن یہاں مضمون بالکل الگ ہے. اللہ نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد جو مقام آ رہا ہے وہ پوائنٹ ہم سمجھے. اللہ نے اپنے ساتھ کس کو ملایا؟ نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو نہیں. پھر سنو, لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا, کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے, ماں باپ کو راضی کرنا ہے. تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, نماز جا کے اس پہ 12-14 سال میں فرض ہوتی ہے, لیکن اطاعت کا حکم بچپنے سے ہے. تو اطاعت کا حکم پہلے آیا,
نماز جب بچہ بڑا ہوگا تب حکم لاگو ہوگا. آداب زندگی بلوغت سے پہلے ہے. آداب زندگی اور سمجھ اور خدمات اور احسانات بچپنا ہے. تو اللہ نے اپنی ساتھ ماں باپ کو جوڑا کہ جس کے ماں باپ راضی وہ میرا ہے, اس سے میں راضی ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں معاف کرے کسی کے ماں باپ ناراض ہو گئے اور وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اللہ کے بن کے نہیں جا رہا, غیر کا بن کے جا رہا. وہ اللہ کا بن کے نہیں جا رہا, چاہے وہ وقت کا نمازی ہو, حاجی ہو, عالم ہو, حافظ قاری ہو. اگر دنیا میں اس کا باپ اس کی ماں ناراض ہے تو ایسے افراد پر لعنت, اس کی زندگی پر لعنت کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض. ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. اگر چاہتے ہو کہ جنت کا دروازہ کھل جائے, جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس میں گیٹ لگا ہوا ہے. اور گیٹ کیا فرمائے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, الابو باب الجنہ, باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر انٹری چاہتے ہو, داخلہ چاہتے ہو تو پہلے باپ کو راضی کرو, پہلے باپ کو راضی کرو, ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا. تم چاہے 100 رکعت نماز پڑھ لو, سارا مال اللہ راستے میں خرچ کر دو, اگر باپ ناراض ہے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. آپ نے آج تک سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے؟ ہاں ہاں صحیح سنا, الجنت تحت اقدامہا, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن دروازہ بھی تو اس کا کوئی ہے, ہر کمرے کا دروازہ ہوتا ہے. جنت یقیناً ماں کے قدموں تلے ہے, لیکن باپ اس کا دروازہ ہے. باپ کے پیار کو کبھی اولاد نے محسوس نہیں کیا, کبھی محسوس نہیں کیا. وہ باپ جس نے اپنے پیٹ کو پٹی باندھی اور روڈوں پہ نکل گیا, نہ سردی کا پتہ, نہ گرمی کی خبر, نہ موت کی خبر, نہ زندگی کا بھروسہ, اس روڈ سے دوسرے روڈ چلتا ہوا جا رہا. اس اولاد کی فکر اور اس کی خاطر میں اچھا مکان بن جائے, میری اولاد بھوکی نہ رہے, رمضان قریب ہے, دسترخوان سجے گے. بعض نوجوان وہ بھی ہے جن کے گھروں میں بہت کم مال ہے, جلدی جلدی دن بھر روزے کی حالت میں مزدوری کرے گا, اپنے بچوں کے دسترخوان کو فاقے سے نہیں گزرنے دے گا, ادھار سامان اٹھائے گا. میری بیوی میرے بچے روزہ افطار لیں گے, کوئی سامان کہاں سے پکڑے گا, کوئی وہاں سے پکڑے گا. اس اولاد کی خاطر رات کو چھوڑ دیا, دل کو چھوڑ دیا, اور تو اور نماز روزے تک کو قربان کر دیا. اور آج اس اولاد میں تھوڑا دم پڑا, تھوڑا بالغ ہوئے, تھوڑا جوان ہوئے, تو تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ان الفاظ کو بولنے والوں اپنی زندگی کی اور اپنی آخرت کی خیر مناؤ. کیا آپ کا زندہ رہنا اور آپ کا کسی مدرسے مسجد میں پڑھ لینا, کیا آپ کے ماں باپ کا بلیدان اور خون کا ان کی قربانی نہیں ہے؟ ان کے جذبات اور آرزو کا قربانی نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں بغیر ماں باپ کے کوئی عالم بن جائے گا, کوئی ماسٹر بن جائے گا؟ اگر ماں باپ کی قربانیاں اور وہ استادوں کی خدمت نہ کرتے اور علماء کے پیر نہ دباتے, کسی گھر میں علم نہیں آ سکتا. اگر آج یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں تو یہ ہمارے ماں باپ کی محنت ہے, جنہوں نے اپنے آپ جنگلوں کے کام کیے, پتھروں کے کام کیے, مزدوری محنت کی, لیکن تمہارے ہاتھوں میں قلم دیا, تمہیں وقت کے بادشاہ بنا. آج ان ماں باپ کے اگر ٹائم پر دوا ختم ہو گئی, کوئی پرسان حال نہیں, وقت پر پانی کو پوچھنے والے نہیں, وقت پر کھانے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں. ماں باپ درد سے کرا رہے ہیں, درد سے ہاتھ پیر تڑپ رہے. یہ وہی ماں باپ ہے جو کبھی تمہارے جیسے نوجوان تھے, جن میں تم جیسی طاقت تھی, تم سے زیادہ ہوائی جہاز اور ٹرینوں کا سفر کرنے والے. یہ وہی ماں باپ ہے جو آج چارپائی پر محتاج پڑے. اور آج موقع اور باری آپ کی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی, وہ پورا کا پورا بدلہ لے گی. وہ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے. جیسا سلوک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر کے جا رہے ہو, ایسا سلوک تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, اس سے بھی برا ہونے والا ہے.
اس لیے میرے عزیزو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ہاتھوں کو بوسا دو، ان کے پیشانیوں کو بوسا دو، اور تم خوش نصیب ہے، تمہیں اللہ نے گھر بیٹھے حج کا ثواب دی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ میرے آقا میرے لاڈلے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، میرے والد ہے، میری ماں ہے، میرے چاچا ہے، میرے تاؤ ہے، میرے دادا ہے، ایک بار بس محبت کی نظر، ایک بار محبت کی نظر دیکھا، ساری زندگی حج نہیں کیا۔ ایک حج مبرور، حدیث شریف کے الفاظ ہے، حج مبرور یعنی وہ حج جو قبول کر لیا گیا ہو، اس کا ثواب ہے صرف ایک بار دیکھنا۔ ایک بار ماں باپ کو پیار سے دیکھو، ایک حج کا ثواب پاؤ۔ آؤ دوستو وعدہ کرو، اس جلسے میں بیٹھ کے نیت کرو، آج کے بعد ماں باپ کے پیر ہم دبائیں گے۔ ماں باپ ہمارے ہیں، وہ ہمارے کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے سروں کے تاج، اور ہم سب کے بڑے ہیں۔ اپنی ماں کے پیر ہم دبائیں گے، ماں کو نہ ہم نہیں کہیں گے، ہمیشہ ہاں کہیں گے۔ والد کا کہنا ہم مانیں گے، نفع ہو کے نقصان۔ والد کی رضا اللہ کی رضا، ماں کی رضا اللہ کی رضا۔ اور جن کے والدین نہیں ہے ان سے پوچھو، ان سے ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے وہ روتے ہیں، کاش ہمیں یہ وقت ملا ہوتا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جاتا، اور ہم ان کے پیر دبا کے، ان کو دوا دارو کر کے، ان کو کھانا پانی کر کے ہم بھی اپنی جنت سیدھی کر لیتے۔ ہم بڑے محروم رہ گئے۔ آؤ میرے دوستو، جن کے والدین نہیں ہے، رمضان بالکل سر پہ کھڑا ہے، یہ استقبال رمضان ہے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے جلسے میں دعا کر کے اٹھنا، اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ جن کے آپ محنت اور جن کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، یہاں بیٹھے ہیں، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم ہر نماز میں ان کو یاد کر لیں، ہر مجلس میں وہ ہمیں یاد آ جائے؟ کیسے ہم اپنے والد کے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نظر رحمت، اے ہے نظر رحمت، یہ امت تو ہے ہی رحمت۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، مسجد نبی کچا کچ بھری ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے، صحابہ کا بڑا مجمع ہے۔ صحابی کسے کہتے جانتے ہو؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مات علیہ۔ صحابی اس مقدس ہستی کا نام ہے، اس مقدس ہستی کا نام ہے جس کو من جانب اللہ بنایا گیا ہے، جس کو من جانب اللہ بسایا گیا ہے، اور عطا خداوندی کا نام صحابیت۔ یہ کسی اکتسابی دولت کا نام نہیں کہ کمایا اور مل گیا، نہیں، اللہ نے جس کو بنانا تھا بنایا۔ جس آدمی نے حضور سے ملاقات کی حالت ایمان میں، فقد مات علیہ، اور اسی پر انتقال کیا، اس شخصیت کا نام، اس اللہ کی مقبول ترین شخصیت کا نام صحابیت، اس کا نام صحابی رسول ہے۔ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے بیٹھے۔ ایک صحابی نے اپنی ماں کا قصہ سنایا، ایک نے اپنے والد کا قصہ سنایا، حضور کی آنکھوں سے رحمت کا سمندر ابل پڑا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ رو رہے، آپ تو آخری پیغمبر ہے، آپ تو رسول ہے، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کے آنسوں میں آنسو، اللہ کے پیغمبر آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، تم نے تذکرہ ہی ایسی ذات کا کیا ہے، ایسی شخصیات کا کیا ہے، تو نے اپنی ماں کی یاد دلائی، مجھے بھی اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، نبی بھی ہوں، بشر بھی ہوں، انسان بھی ہوں۔ بتقاضے بشریت میری ماں کی مجھے بھی یاد آ گئی۔ کیسا تھا وہ سفر، کیسا تھا وہ سفر یثرب کی سرزمین کا، جب میں اپنے والدہ کے ساتھ اپنے والد کی قبروں کے نشانوں کو ڈھونڈنے میری ماں آمنہ مجھے لے کے گئی۔ جب 6 سال کی عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ نے کہا، بیٹا محمد مجھے تمہاری ننیال جانا ہے، اور اگر حادثات زمانہ نے میرے شوہر آپ کے والد عبداللہ کی قبر کا کوئی نشان چھوڑا ہوگا تو میرا دل چاہتا ہے کہ 2 لفظ آپ کی محبت کے ان کے نام سے بھی پڑھتی چلوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن اور حضرت آمنہ مقام یثرب کی طرف چلے گئے، کچھ دن وہاں رہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے گھر والوں سے، حضور کی ننیال کے لوگوں سے، حضور کے نانا اور ان کے پریوار کے لوگوں سے اجازت چاہی۔ راستے میں مقام ابوا جہاں حضور کے والد نے انتقال کیا تھا، اس سرزمین کی تلاش میں چھوٹا سا قافلہ، 3 آدمی فقط،
دو عورتیں ہیں، ایک مرد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر 6 سال، عمر صرف 6 سال، حضرت ایمن ایک باندھی ہے اور حضرت آمنہ ہے۔ جب مقام ابوا کے قریب ہوئے، طبیعت پہلے سے خراب ہے، حضرت آمنہ کی طبیعت اور بگڑ گئی، اس نیت کے ساتھ نکلے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے والد کی قبر کو دیکھ لیں گے اور حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر پہ درود و فاتحہ پڑھ کر چلے گی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جس سے اللہ جتنا بڑا کام لیتا ہے، امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اور حضرت آمنہ جب مقام ابوا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کی قبر کو دیکھنے آئے تھے، ماں کو بھی دفنا چلے۔ کیا گزری ہوگی ہم سب کی آقا اور اس کائنات کے آخری پیغمبر پر، ابھی 6 سال کی ننھی سی عمر ہے، اتنے بڑے بڑے امتحان کہ والد کا سایہ سر سے ختم، ماں کا سایہ سر سے ختم۔ ام ایمن نے دلاسا دیا، تسلی دی، اونٹ پہ سوار کیے۔ مکے میں جب حضور داخل ہو رہے، لوگوں نے پوچھا ان کی ماں کو کیا ہوا؟ حضرت آمنہ کہاں ہے؟ حضور نے روتے ہوئے کہا اللہ کو پیاری ہو گئی، آج سے محمد یتیم نہیں، در یتیم ہے، پورے مکے کے یتیم کہلائے۔ اور آج وہ مکہ جس نے آپ کو یتیم کی حالت میں دیکھا، بے سروسانی کے سمانی کے عالم میں دیکھا۔ جب بڑے ہوئے اللہ نے نبوت کا اعلان کرایا، سارے مکہ کے لوگوں سے کہا اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس کسی نے اینٹ پھینکی، کسی نے پتھر پھینکا اور حضور کی طرف ریت مٹی اٹھائے اور لوگ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے، جس نے اپنی ماں کو کھویا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اپنے دادا کو کھو دیا، اپنے چچاؤں کو کھو دیا، آج وہ تنا کھڑے ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے، کفار مکہ ظالمانہ سلوک کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جوش آیا اور اللہ کی رحمت کا سمندر ابل پڑا۔ حضرت جبریل تشریف لائے، کل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ او میرے لاڈلے پیغمبر، او میرے آخری پیغمبر، میں نے صرف اور صرف محمد آپ کی وجہ سے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ شمس و قمر اگر آج روشن ہے تو محمد صدقہ ہے آپ۔ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یہ ایمان نہیں لائے اس وجہ سے مایوس ہوتے ہو؟ یہ مٹی اور پتھر آپ کے اوپر پھینک رہے اس وجہ سے مایوس ہوتے ہو؟ بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ عزت ذلت کا مالک میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہدایت، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ آرام سے رہیے، جو مجھے کرنا ہے میں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو جب حضور کی ماں کا تذکرہ آیا، اللہ کے رسول کو بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، آپ کو بھی ماں یاد آتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میری ماں اور اس کے مقام، اس کی مرتبے کی قیمت کو سنو اور دربار رسالت سے سنو۔ نوجوانوں میرے دوستو اللہ کے رسول کی زبانی سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور صحابہ کی جماعت ابو بکر عمر عثمان و علی عشرہ مبشرہ انصار و مہاجرین اور شرکائے بدر، شرکائے خندق و احد، شرکائے حدیبیہ، سنو اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور مجھ محمد عربی کو آخری پیغمبر کو اپنے سر پہ نبوت کا تاج رکھے ہوئے دیکھتی، میری ماں مجھے گلے سے لگاتی۔ اور اگر میں مسجد نبی کے محراب میں محمد عربی اللہ کا آخری اور لاڈلا پیغمبر، ساری امتوں کا سردار، سارے نبیوں کا نبی، اگر میں مسجد نبی کے محراب میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں ایک بار مجھے آواز دیتی تال یا محمد، تال یا محمد، محمد ذرا ادھر آؤ، محمد ذرا ادھر آؤ، اگر میری ماں مسجد کے نبی سے باہر سے مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد ادھر آؤ، میں مسجد نبی کے مصلی کو چھوڑ کے ابو بکر عمر عثمان و علی حسنین کریمین کو چھوڑ کے صحابہ کی سب کو توڑ کے سب سے پہلے اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا میری ماں آپ کا بیٹا محمد حاضر ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ آج ہمارے ماں باپ خون کے آنسو رو رہے، اولاد ان کی سننے کو تیار نہیں۔ من پسند رشتے، من پسند کھانے، من پسند پہننا اور من پسند شوق، رات و دن ہمارے ماں باپ سجدوں میں دعا کر رہے اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ جب آپ کو کچھ ہوتا ہے کبھی اندازہ کیا؟ تب آپ کو درد ہوتا ہے، تب بخار چڑھتا ہے۔ کسی ماں کے آنسو کے سمندر کی قیمت تم ادا کر سکتے ہو؟ کسی باپ کے تڑپنے کا انداز تم بیان کر سکتے ہو؟ بیٹا اسپتال میں ہے، باپ مولوی صاحب کو کال لگائے کھڑا ہے اور دستور دعا ہے اے اللہ مجھے اٹھا لے لیکن میرے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھا۔
ماں دعا کر رہی اللہ میری عمر تو بہت ہو گئی ہے، سارے باغ دیکھ لیے، یہ میرا لاڈلا ہے، میرا بچہ ہے، اللہ اسے زندگی دے دے۔ اس کے جان مال کے صدقے اتارے جا رہے، کون اتار رہا؟ ماں باپ صدقے اتار رہے، خزانے لٹا رہے، زمینیں جائیداد وقف ہو رہی، بچوں کے لیے شاندار بھوشیہ فیوچر، اس کا مستقبل کی تیاری ہو رہی۔ اور آج کا زمانہ مسلمانوں تاریخ بدلو، تاریخ بدلو۔ جتنے ماں باپ زندہ ہیں انہیں یہ احساس ہو کہ واقعتاً ہمارے بھی کوئی اولاد ہے، ہمارے بھی کوئی اولاد ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی قیمت کو جانتے ہیں۔ اور مذہب اسلام اولاً اس کا پیغام دیتا ہے، اور ایک جگہ نہیں، میں نے آیت پڑھی تھی پہلے پارے کی، آدھے سے پڑھا تھا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ دوسری طرف چلتے ہیں، 5ویں پارے میں تیسرا صفحہ، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ 15ویں پارے کی طرف چلیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے اللہ کہتا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آئے ہے کیا رحمت کے الفاظ، کیا ترحم کی باتیں اللہ کہہ رہا۔ اے دنیا والو، اپنے ماں باپ کے لیے زندگی میں اس آیت کو ایک بار پڑھ لیا کرو، رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن پہ مجھے پیار سے پالا ہے، اس طرح سے آپ ان پہ بھی رحم فرمائیں۔ ماں باپ کی قیمت کوئی خزانہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ مال، یہ جائیدادیں، یہ ترقی ماں اور باپ کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں آج میرا صرف اور صرف پیغام یہی ہے، اور اگر ایک ماں اپنے بچے کو ولی بنانے پر آ جائے تو آؤ میں 2 واقعے سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک روز جب عالم بن کے گھر تشریف لائے تو ماں سے کہا ماں میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا، شوق سے جاؤ۔ 12 سال تک شیخ پیر و مرشد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 12 سال تک جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن اللہ کا قرب نہیں ملا۔ آخر جب 12 سال ہو گئے، بال بکھر گئے، کپڑے پھٹ گئے، پیروں میں زخم اور خون بہہ نکلا اور آنکھیں اندر دھس گئی، شکل بدل گئی۔ شہر بستان کے قریب سے گزر ہوا تو اپنی ماں کی یاد آئی، سوچا آج 12 سال ہو گئے، میری ماں میرے انتظار کر رہی ہوگی، آؤ ماں کو دیکھ کے چلوں گا۔ دروازے پر گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ میں باہر بیٹھ گئے کہ جب میری ماں تہجد کی نماز میں اٹھے گی اس وقت ماں سے آواز لگاؤں گا، ایسا نہ ہو میری ماں کی نیند خراب ہو جائے۔ تلنا کرو ہمارے زمانے کو اور اس زمانے کو۔ آج اگر لڑکا دلی سے آیا تو 6 فون کرے گا، ماں بس مظفر نگر پہنچنا چاہتا ہوں، جلدی سے بیٹا خالی کرو، جلدی سے دروازے کھولو، پانے کا انتظام ہو، مرغا ایسا ہو، ڈش ایسی ہو، بریانی ایسی ہو۔ اللہ کے بندے جس ماں سے تو فون کر کے کہہ رہا ہے، کبھی اس کے درد کو محسوس کیا ہے؟ کبھی اس کے درد کو محسوس کیا ہے؟ شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے تہجد کا انتظار کیا۔ ماں نے جب وضو کیا اور وضو کا پانی نالی کے رستے سے باہر آیا تو شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پیروں کو لگا، یقین ہو گیا کہ اب ماں جاگ چکی ہے۔ فوراً دروازے پر دستک دی، ماں دروازہ کھولو۔ بس یہ لفظ سننا تھا، ماں دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی ہے 12 سال کے بعد میرے بایزید تم اور اس وقت رات کے عالم میں۔ ماں نے ممتا کا دروازہ کھولا اور گلے سے لگایا، بایزید تمہیں ہماری یاد نہیں آئی؟ 12 سال ہو گئے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ماں نے کھانا نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا، بایزید بتاؤ تم تو اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، اللہ کے تقرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے نکلے تھے، کیا مقام تقرب ملا؟ بیٹا خاموش کھڑا ہے، کہا اماں جان مجھے اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت 12 سال میں بھی حاصل نہیں ہوئی۔ کہ اچھا تو بیٹھ جا، ابھی کھانے کو نہیں پوچھا، پانی کو نہیں پوچھا۔ ماں نے مصلی اٹھایا اور 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرا لخت جگر، میرا نون نظر 12 سال سے تجھے ڈھونڈ رہا، 12 سال سے تجھے یاد کر رہا ہے، تجھے اب تک اس پہ رحم نہیں آیا۔ ماں کے الفاظ دیکھیے کیا کہہ رہی، میرے بیٹے کو تو ملا نہیں؟ بس ادھر ماں نے دعا کی، ادھر اللہ کی رحمت جوش ماری اور اللہ کی معرفت شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو مل گئی اور اللہ راضی ہو گیا۔ ماں کی دعا وہ ہے جو 12 سال میں نہ ملی، 12 سال خاک چھانے عبادت کری، 2 نفل پڑھی، ماں دعا کری، کام بن گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف کا مرتبہ سب جانتے ہیں، علماء کا مجمع ہے، قرآن کریم کے بعد سب سے مشہور اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، صحیح بخاری شریف کے مصنف اور اس کو ترتیب دینے والے سیدنا امام بخاری
रहमतुल्लाह अलैह अंधे पैदा हुए, अंधे थे बचपन में। माँ ने दुआएं की, इतनी दुआएं करी कि अल्लाह ने रोशनी डाल दी आंखों में। माँ की दुआओं का असर हुआ कि रोशनी आई आंखों में, और उसके बाद इमाम बुखारी बने। ऐसे थोड़ा ही माँ बाप अगर दुआ कर दे चलता और बन। भाई मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का यही पैगाम है, अपने माँ बाप की कदर पहचानो और उनको राजी करो। अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआएं मांगो, उनके लिए सदके लुटाओ, उनके लिए नफल पढ़ो, उनके लिए जहां भी हो सकता है दुआ कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की मिली जुली जिम्मेदारी है। ये वक्त गुजर रहा है, इसको मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बाग देखकर और इस बाग के सच्चे वारिस देखकर दिल से दुआ है, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आपका बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह का शुक्र है 6-7 बच्चियां हाफिजा बनी है, बड़ी अजीब बात है। इस इदारे में मौलाना जुल्फकार साहब की सरपरस्ती में अल्लाह ताला हजरत के साए को तादेर कायम व दाइम फरमाए, ताकि हम इनका फ्यूज बरकत अपनी आंखों से एक जमाने तक देखते रहे। अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमाए, यहाँ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इंतजामिया के लोग, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। जो यहाँ चंदा देते हैं, मुआवनत करते हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। जो लोग आए हैं अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।